الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت وہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کے معنی مفہوم کا بھی پتہ نہ ہو، تو آج انشاءاللہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خبر، حرف تنبیہ، حرف تنبیہ، کسی کو خبردار کر دینا، یعنی کان کھول کے سن لو، خبردار۔ خبردار سے بات شروع ہو رہی ہے تو مطلب ہے کہ کوئی خاص اہم ترین بات۔ پچھلی آیت کیا پڑھی تھی جی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو، ہر سوچ کو، ہر نیکی کو، ہر گناہ کو، ہر شے اللہ کے سامنے واضح ہے۔ تو یہ خطرے والی بات ہوگی کہ میں نے کہا کہ دونوں چیزیں، خوشی بھی ہے اس بات میں، ایک خوشی ہے، اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، نیت اچھی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں خوشی ہے کہ ہماری نیکی ضائع نہیں جا رہی۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے تو پکڑ بھی ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہم کیا کرنے لگے۔ اللہ خبردار، ان حرف تاکید، بے شک۔ اب انا نے کیا کیا جی؟ انا کا ایک اسم ہے اور انا کی ایک خبر ہے۔ یہ انا کا اسم تھا اور یہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اولیاء اللہ زبر آ گیا، اور خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہے۔ تو الا ان اولیاء، انا کا اسم ہو گیا اولیاء اللہ، اور خبر ہو گئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہلے اسم کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، اولیاء اللہ۔ اب یہ اولیاء اور اللہ یہ مضاف ہو گیا، اولیاء کیا ہے؟ مضاف، اور اللہ زیر آ گئی، آپ دیکھ رہے ہیں حالت جر میں ہے تو یہ مضاف ہے، تو یہ دونوں مل کے کون سا مرکب بن گئے؟ مرکب اضافی بن گئے۔ تو اولیاء کیا چیز ہے جی؟ سرپرست، ساتھی، مددگار، سرپرست، دوست۔ مادہ کیا ہے اس کا؟ روٹ لیٹر واو لام ولی، ولی تو اس کا اسم ہو گیا۔ تو ولا یلی، اب اس کے مصدر کتنے ہیں جی؟ ولایتن اور ولایتن اور ولین۔ مطلب اس کا عرب جب آغاز کرتے ہیں اس چیز کا، ولی کا، واو لام اور یا کا، اس کا جو لفظی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہونا، ایک کا دوسرے کے ساتھ ایسے ہونا، یا اس کے بعد ایسے آنا کہ درمیان میں کوئی جگہ نہ رہے، یعنی متصل، ایک کے بعد دوسرا آئے لیکن ایسے متصل ہو، جڑا ہوا کہ درمیان میں کچھ نہ ہو، ایک دوسرے کے بعد۔ فلاں کا ولی کون ہے جی؟ ہمارے ہاں جو آدمی فوت ہو جائے تو اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا، یعنی کہ اس کے بعد، یا بیٹا فوت ہو جائے تو اس کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ۔ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، ایک دوسرے سے لفظی مطلب ولی کا یہ۔ پھر اتنا جب جوڑ ہو گیا نا آپس میں، تو اس کے پھر معنی عرب، دنیا کی کوئی بھی زبان ہے جب استعمال ہوتی ہے، ہوتے 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 وہ کچھ نہ کچھ معنی اپنے اندر لے آتی ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، متصل ہونا، قریب ہونا، قریب کے معنی
اسی قریب سے پھر ایک چیز نکلی، وہ تھی یہاں سے ولایتن، ولایتن اور ولایتن۔ ولایتن کا لفظی مطلب ہے سرپرست یا جس کو کہتے ہیں کار ساز، معاملہ سنبھالنے والا۔ ولایتن کا مطلب ہے معاملہ سنبھال لینا، کسی کی سرپرستی کرنا بغیر، ٹھیک ہے جی، سرپرستی کرنا اور کارساز ہونا کسی کا۔ اور ولایتن کا کیا مطلب ہے؟ نصرت، مدد، یہ سب قریب، ایک دوسرے کے قریب ہونا، دوست ہونا، ولین دوست، دوستی۔ تو یہ بہت سے معنی دے کے نا، بہت سے معنی دے کے، اب اس میں قرآن حکیم جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اور بھی بہت سے مفہوم آتے ہیں، تو وہ اسی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ قریب سے، ایک کے متصل ہونے سے۔ کسی کا کوئی کارساز سرپرست ہوتا ہے، جیسے کوئی بیٹے کا باپ ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی کسی کی مدد اور نصرت کرتا ہے، آدمی کی، بوڑھے باپ کی نصرت اور مدد کون کرتا ہے؟ بیٹا کرتا ہے۔ اور دو دوست ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، جہاں پہ رشتہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ دوستی تعلق ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ نصرت، مدد، کارسازی، سرپرستی۔ اور اسی سے چلیں پہلے ایک اور باب دیکھ لیتے ہیں۔ باب تفعیل سے جب آتا ہے تو قرآن حکیم نے وہاں پہ اس کا کیا معنی نکالا ہے؟ باب تفعیل سے آئے گا تو یہ بن جائے گا واللہ یولی۔ اچھا، یولی تو ہمیں نظر نہیں ہے، لیکن ایک قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں نولی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ راضی ہیں۔ ترضاها، جس قبلے پر آپ کی رضامندی ہے اسی قبلے کی طرف آپ اپنا چہرہ کر لیں۔ تحویل قبلہ کی جو آیات ہیں، تو نولی اس کا اب یہ تو ہونا تھا کارساز ہونا، کسی کے قریب ہونا، متصل ہونا، قریب ہونا، تو یہ تو ہو گیا لازم کے مفہوم میں ولا یلی سے۔ تو تفعیل میں آیا تو واللہ یولی بن گیا، تو کسی کو کسی کے قریب کر دینا، قریب کر دینا۔ اب اس کا ایک معنی کر دیا کہ قریب کرنے کے لیے کسی کو اس جانب پھیر دینا، تو پھیر دینا اور قریب کر دینے کے مفہوم میں آ جائے، یا اس کا ہم آپ کے ساتھ تعلق بنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو جوڑتے ہیں اس قبلے کی طرف کے ساتھ جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، تولا یتولا کے معنی میں بھی قرآن حکیم میں یہ آیا ہے باب تفاعل سے، تولا یتولا۔ اس کے دو ہی معنی ہیں، دو معنی یہ ہیں کہ یا کسی کا دوست ہو جانا، یہ تو تھا نا کسی کا دوست کر دینا یا کسی کے قریب کر دینا، واللہ یولی، اور یہ لازم ہے دوبارہ باب تفاعل میں دوبارہ لازم ہو گیا، لیکن اہتمام کے ساتھ، پورے نیت ارادے کے ساتھ، یعنی یا تو کسی کا دوست بن جانا، ٹھیک ہے جی، دوست خود بن گیا تولا، یا اس پھیر دینا سے مطلب ادھر پھر گیا۔ قرآن حکیم میں کیا آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، یا من دون اللہ، اس طرح آیت آگے جاتی ہے، یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست، اپنا سرپرست، اپنا مددگار، کارساز نہ بناؤ، ان کو نہ بناؤ۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، تو جس کسی نے ان کی طرف منہ پھیرا یا جو ان کا دوست بن گیا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے، جس نے ان کو سرپرست بنا لیا، کارساز بنا لیا، وہ ان میں سے۔
اب اس میں سے ایک اور بات بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. تو دوست کا مطلب یہاں پہ آپ کو بہت تھوڑے معنوں میں ملے گا. اصل مطلب کیا ہے؟ کسی کا مددگار، کسی کا سرپرست، کسی کا کار ساز. بات کو ذرا غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ولی کا مطلب کیا. ہم نے اصل میں کیا کیا جی؟ ولی کا مطلب کیا لے لیا ہے؟ دوست. لیکن ذرا غور فرمائیں گے قرآن حکیم نے دوست کے لیے کچھ لفظ اور بھی استعمال فرمائیں کہ نہیں کی؟ ایک تو ہو گیا ولی، وہ تو آپ کے سامنے آ گیا. ولی کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایسا دوست جو مددگار ہو اور کیا ہو؟ سرپرستی کرے. اور کیا جی؟ خلیل. خلیل کا کیا معنی ہے؟ خلا یخلی، خالی کر دینا. ویسے خے لام لام اس کا مادہ ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز میں سوراخ ہونا. سوراخ. سوراخ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز اندر سے خالی ہو. سوراخ اندر کسی چیز کے اندر سوراخ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز اندر سے کھوکھلی ہے، خالی ہے، اندر سے خالی ہونا. تو خلیل کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ بنیادی ایسے دوست کے لیے استعمال ہوا ہے، ایسا دوست اس کے لیے دل کو خالی کر لیا جائے. دل خالی. دل خالی کا کیا مطلب ہے؟ اس دل میں پھر وہی ہو اور کوئی نہ ہو. یعنی ہوتا ہے نا بندے کہتے ہیں میرے 10 دوست ہیں، 8 دوست ہیں جی، 12 دوست ہیں، تو کوئی یہ میرا خلیل ہے. خلیل ہے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے. یعنی اس دل میں صرف ایک ہی ہے. کون ہے؟ اللہ. ایسا خلیل. اللہ تعالیٰ نے کسے خلیل کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیوں کہا جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل کو ایسے ہی بن گیا بندہ. بیوی چھوڑو چھوڑ دی، بچہ چھوڑو چھوڑ دیا، گھر چھوڑو چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑو چھوڑ دیے، وطن چھوڑو چھوڑ دیا. بچہ جوان ہو گیا، سامنے دوڑ رہا ہے، چھری پھیر دو، پھیر دی چھری. آگ میں چھلانگ لگا جاؤ، چھلانگ لگا دی. سب کچھ ہی چھوڑ دیا. اللہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں، اب پھر یہ میں ہوں حضرت ابراہیم. بس خلیل بننا کو آسان نہیں. تو خلیل ایسا دوست جس کے لیے دل خالی ہو. اور کیا لفظ ہے جی؟ حبیب. اس سے تو آپ کو بالکل ہی پتہ چل گیا ہوگا کیا معنی ہے حبیب. ہا با با. کیا مطلب ہے ہا با؟ کس کو کہتے ہیں؟ حبوب. کسے کہتے ہیں؟ حبوب. حبوب اس جب پانی گرم کرے نا، پانی گرم ہوتا ہے تو پانی کے اوپر ایک بلبلہ بنتا ہے جی، بلبلہ بنتا ہے، ایسے اوپر نکل آتا ہے، پھٹ جاتا ہے بعد میں. وہ جو بلبلہ بنا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حبوب. اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، اس کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے. گولی کو بھی حب کہتے ہیں. یہ جو ہم گولی کھاتے ہیں نا، گولی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حب. یہ جو بیج ہے قرآن میں اس کو کیا کہا ہے؟ حب کہا ہے. اس کو بھی پوٹینشل ہے اس کے اندر ہے سب کچھ. یعنی بیج آپ ڈالتے ہیں پورا درخت اس کے اندر. وہ جو بلبلہ نکلا ہے نا وہ پانی کی ساری کیفیت اس نے آگے بتائی ہے کہ پانی گرم ہو گیا جی. آپ دیکھ لیں پانی کے بلبلے چڑھ رہے ہیں. گولی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے گولی چھوٹی سی اٹھائی ہے، اس کے اندر ہی سارا سسٹم ڈالتے ہیں پیٹ میں تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. کیپسول جس کو کہتے ہیں. تو حبیب اصل میں گرمی کو کہتے ہیں، گرم جوشی کو کہتے ہیں. ایسا دوست جو دوسرے دوست کے لیے گرم جوش ہو، محبت جس کے دل میں ہو. ایسا دوست جس کے دل میں محبت کا لفظی مطلب جو ہے نا گرم جوشی. ایسا دوست جس کے دل میں دوسرے دوست کے لیے کیا ہو؟ محبت ہو. اور کیا جی؟ اور ہے رفیق. رے فے. کیا مطلب ہے؟
ایک معنی تو اس کا ہے رفو کا، یرفقو سے نرم دل ہونا، نرمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم، یحرم ومن یحرم الرفق، جو محروم کر دیا گیا رفق سے، رفق کا مطلب نرم دلی سے جو محروم کر دیا گیا، اس سے ساری خیر چھین لی گئی۔ یعنی جس کے دل میں کسی کے لیے نرمی نہیں آتی، جس کے لیے کسی کا دل دکھتا نہیں ہے، کسی مجبور کو دیکھ کے اس کے دل میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، وہ خیر اس کے اندر ہے ہی نہیں، ختم۔ تو رفق کے ایک معنی تو ہے نرم دل ہونا، اور ایک ہے رفع کا، یرفقو سے جب آتا ہے تو اس کا معنی آ جاتا ہے سہارا، جس چیز پہ آدمی ٹیک لگاتا ہے، سہارا لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں کس چیز کو کہا گیا؟ اس کو کہا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کونی کو۔ وضو کرنے کے لیے کہاں تک بازو دھونا ہے؟ الی المرافق، کونیوں تک دھونا ہے۔ کونی کو مرفقہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ ٹیک لگاتے ہیں۔ تو ایسا دوست کہ جس کے دل میں دوسرے دوست کے لیے نرمی ہو، درد ہو، اس کو رفیق کہتے ہیں۔ اور بھی کوئی رہ گیا جی؟ پانچواں رہ گیا ایک اور لفظ، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، صدیق۔ ایک ہے صدیق، یہ فعیل اپنا مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ سچا، ہمیشہ سچ بولنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ، تو بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ لیکن ایک ہے صدیق، صدیق نہیں، صدیق۔ قرآن نے کہا قیامت والے دن کوئی بھی صدیق حمیم، کوئی سچا دوست، گرم جوش دوست وہاں میں نہیں ملنا، وہاں کسی نے نہیں ملنا۔ تو صدیق کا مطلب کیا ہے جی؟ صدق سے نا، سواد دال کا سچا، ایسا دوست جس کی دوستی میں سچائی ہو۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے اب ولی کا مفہوم نکالیں، اب وہ دوستی والی بات دماغ سے نکالیں۔ ہم نے دوست کیا سمجھا ہوا ہے؟ جیسے یاری لگی ہوئی دو بندوں کے درمیان۔ صدیق سچا دوست، رفیق ایسا دوست جو دوست کے لیے درد رکھتا ہو، نرم دل ہو، اس کے درد کو محسوس کرے۔ حبیب جو اپنے دوست کے لیے گرم جوش ہو، ہر وقت تیار دوستی کے لیے۔ اور خلیل ایسا دوست جس نے بس ایک ہی دوست بنایا ہے۔ اور ولی ایسا دوست جو مددگار ہو، سرپرست ہو۔ اور ولی کی جمع کیا ہے؟ یون سے اولیاء۔ اب مددگار، سرپرست، اس کا دماغ میں لے۔ ولی اگر بیٹے کا ولی باپ ہے تو اس کا مددگار سرپرست ہے کہ نہیں؟ اور اگر باپ کا ولی بیٹا ہے تو اس کا مددگار اور سرپرست ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب قرآن حکیم نے کہا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلام دعا ہی چھوڑ دو۔ اب ایک آدمی انگلینڈ میں رہ رہا ہے یا عرب کی جو ریاستیں ہیں، ایمریٹس کے اندر رہتا ہے، تو وہاں پہ اگر اس کو کوئی اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی عیسائی یا یہودی ہوگا تو کہ چلو جاؤ، اگر چلو جاؤ تو اس کو کیسے بتائے گا کہ اللہ کا دین کیا چیز ہے؟ بھائی اس کے ساتھ سلام دعا رکھے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا تو اس کو دین پہنچائے گا نا، اس کے ساتھ بات کرے گا تو پتہ چلے گا۔ ویسے بھی بندے کی مجبوری بن جاتی ہے ایک دفتر میں کام کرتے ہوئے اٹھنا بیٹھنا۔ تو اس دوستی کے جس چیز سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہودیوں عیسائیوں کو اپنا سرپرست اپنا مددگار نہیں بنانا، ہمیں ایسا دوست نہیں بنانا جن کو تم اپنے سر پہ بٹھا لو، جیسے امریکہ پاکستان کا دوست ہے، فرینڈ شپ آف اتنے ایئرس اکٹھے ہو گئے تو یہ تو وہ ہمارا ولی ہے، عام دوست نہیں ہے، حبیب رفیق نہیں ہے، وہ ہمارا ولی سرپرست ہے ہمارا، وہ ہمیں آرڈر جاری کرتا ہے۔ بھائی IMF کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ اب یہ کر دو، وہ کر دو، اب اتنا ٹیکس کر دو، اب یہ لے لیں، اب ان سے یہ لے لیں، سانس بند کر دیں، پانی چھوڑ دیں، ایسی ایسی باتیں آتی ہیں۔ تو وہ تو ہمارا
مطلب ولی ہے اصلی باپ بنا ہوا ہے، بلوچستان کو تباہ کر دو تو انہوں نے کر دیتے ہیں۔ بس یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ تو ان اولیاء اللہ، اب اولیاء مضاف ہے، کس کے دوست، کس کے سرپرست، کس کے مددگار؟ اللہ، اللہ کے دوست۔ اب اس میں آپ مددگار کو اور سرپرست کو شامل رکھیں گے۔ اب یہ بتائیں بھائی اللہ کا کوئی مددگار سرپرست ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کس چیز کی سرپرستی؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دین کو جو دین اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پیروی کرنا۔ جو نبی کی پیروی کرتا ہے وہ در حقیقت ہے اللہ کی پیروی کر رہا ہے۔ اب اللہ جو ہے نا، اللہ وہ بذات خود تو کہیں ہمیں نظر آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ ہم نے اللہ کی کیا مدد کرنی؟ ہم تو اللہ سے ہر وقت مدد مانگتے رہتے ہیں۔ ہم تو اللہ کی عزت کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے۔ تو بھائی اللہ کے بعد دنیا میں اللہ کے نبی تھے، اب اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کیا رہ گیا نیچے؟ اب اللہ تعالیٰ کا دین بچ گیا۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے بھائی؟ فرشتوں سے مدد، فرشتوں کی کر دیں ہم کہ چلو اللہ تعالیٰ کے سول سروس ہے اللہ کی، انہیں کے فرشتے بھی ہماری مدد کے محتاج ہیں؟ نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی کون سی چیز ہے جو نیچے دنیا پہ موجود ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتا ہے کہ یہ کام کرو، اللہ کہتا ہے میرے دین کے مددگار بن جاؤ، میرے دین کے سرپرست بن جاؤ۔ ولی ہونے کا، اللہ کا ولی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ اس کی سرپرستی کرنی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، جو بات کی ہے۔ اب یہاں پہ ان اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیکیدار۔ ٹھیکیدار کیسے ہیں؟ کہ جیسے یہ گورنمنٹ کا ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ پراپرٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے، مثلا سکول ہے، سکول کس کی جگہ ہے؟ گورنمنٹ کی جگہ ہے۔ اسپتال اگر سرکاری ہو تو کس کی جگہ ہے؟ گورنمنٹ کی جگہ ہے۔ اب میں کہوں جی یہ سکول ہے تو گورنمنٹ کا سکول ہے، میں جا کے اس کے درخت کاٹوں یا اس کی اینٹیں اٹھا کے بیچنا شروع ہو جاؤں، کوئی نہ کوئی بندہ تو مجھے روکے گا، کیا کہے گا؟ اور بھائی تمہاری جگہ گورنمنٹ کی جگہ ہے۔ تو اگر میں آگے سے اس کو کیا کہوں گا؟ تم گورنمنٹ کے چاچے لگتے ہو، ٹھیکیدار ہو گورنمنٹ کے۔ لیکن اگر واقعی گورنمنٹ کی طرف سے پولیس والا آ جائے تو ہمیں پتا ہے یہ گورنمنٹ کا آدمی ہے اور اسکول بھی گورنمنٹ کا ہے، یہ واقعی چاچا ہے۔ لیکن وہ جو واقعی گورنمنٹ کی طرف سے بندہ آتا ہے نا جی، اصل جس کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہوتا ہے کہ میں پولیس کا ہوں یا میں فوج کا ہوں یا میں یہ ہاتھ میں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ آنے دنیا میں اللہ کی طرف سے وہ آنے بند ہو گئے۔ آخری کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کی طرف سے مور شدہ شخصیت اللہ کے نبی تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ نے ہی مجھے بھیجا دنیا کے اندر۔ وہ صرف اللہ کے نبی تھے بس۔ آپ کے بعد کوئی بندہ نہیں جس کے پاس انبیاء کا دروازہ نبوت کا بند ہو گیا۔ اب کوئی بندہ جائے گا جا کے تو اگلا ضرور کہے گا بھائی تم ٹھیکیدار ہو دین کے۔ ان اولیاء اللہ، دین کے ٹھیکیدار۔ آپ کو پتہ چلے مسجد کے اندر، یہاں مسجد کے اندر، مسجد کس کی جگہ ہے؟ گورنمنٹ تو اللہ کی، دنیا میں حکومت کس کی؟ اللہ کی۔ پتہ چلے جی کہ گاؤں کا جو بڑا کھڑپینچ ہے وہ مسجد کے اندر مہندی کی رسم کرنا چاہتا ہے۔ شادی میں سب سے خوبصورت جگہ ذرا صاف ستھری مسجد ہی ہے، تو مہندی کی رسم ہم مسجد میں کریں گے، لڑکیاں شڑکیاں آئیں گی، وہ تھالیاں شالیاں یہ ہو۔ تو بھائی کو گاؤں کا بندہ روکے گا نا، ان کو نہیں روکے گا۔ روکے گا تو کیا کہے گا؟ او بھائی اللہ کا گھر ہے، کدھر آئے ہو؟ کیونکہ وہ تو ٹھیکیدار ہے، وہ کہے گا بھائی مجھ پہ یہ ذمہ داری ہے۔ آج جب ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے عورتوں کا دودھ فروخت کرنے کا ایک بنایا گیا تھا منصوبہ، علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی،
اس آواز کے نتیجے میں وہ چیزیں دب گئیں، روک دی گئیں، ظاہراً کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ جو علماء اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس بات پہ، تو وہ کس چیز کی سرپرستی کر رہے تھے؟ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ ٹھیکیدار نہیں اللہ نہیں۔ اولیاء اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کپڑے اتار گئے تو پھرنا شروع ہو جاؤ گا جی اللہ کا ولی آ گیا، یہ مہینے دانے کٹھے کی تھے، یہ نہیں مطلب۔ لوٹیا ولی ہونے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی اللہ تعالی کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو آپ اس دین کے سرپرست بن کے کھڑے ہو جائیں، بھائی میری موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبیوں نے بھی تو یہی کام کیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کے دین کا سرپرست اور مددگار نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک نہیں 900 دفعہ ولی لکھا لے، وہ ولی نہیں۔ اور دوسری بات، کوئی بندہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں 100% یقین سے بات کی جا سکتی ہے؟ نہیں، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ قسم سے جانی اس وجہ سے کہ ایک طرف تو انسان ہے۔ مثلا میں کہوں جی کہ اعظم صاحب جو ہیں یہ آفتاب صاحب کے دوست ہیں، یہ آپس میں بڑے گہرے دوست ہیں، تو تصدیق ہو سکتی ہے نا؟ جی اعظم صاحب سے پتہ کریں جی دوست ہیں، جی دوست ہیں، جی آفتاب صاحب سے جی دوست ہے، تصدیق ہو گئی 100%۔ یہاں بندے سے پتہ کرو بھائی تم اللہ کے دوست ہو، جی میں اللہ کا ولی۔ اب دوسری طرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے کون پوچھے بھائی اللہ جی آپ بھی اس کے دوست ہو کہ نہیں؟ تو بھائی گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہوگا کہ نہیں، وہاں پہ اللہ نہیں دین کو دیکھا جائے گا کہ یہ دین کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ اگر بڑی گدی پہ بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا پیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو رسوا کیا جا رہا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں، کنجریاں ناچ رہی ہیں اور وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، تو وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ وہ شیطان ولی اللہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ ولی ہونے کا مطلب ہے کہ دین کا سرپرست ہونا۔ اگر کوئی دین کا سرپرست نہیں اور دین کے ساتھ ہوتے ہوئے کھلواڑ کی وہ بات نہیں کر رہا، اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں 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 بستی کو تباہ و برباد کر، ختم۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام گئے، وہاں دیکھا تو ایک آدمی تھا بس نماز ہی پڑھی جا رہا، تسبیح کیے جا رہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو آ کے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ جی فلاں بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے اتنی مدت بھی گناہ میں نہیں گزاری جتنی مدت پلک جھپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقلب علیہ و علیہم، پہلے عذاب اس پہ بھیجو پھر باقیوں پہ بھیجنا، اس لیے کہ میرے دین کے ساتھ مذاق ہوتا رہا، اس کے چہرے کا بھی کبھی رنگ نہیں بدلا، اس کے دل پہ کبھی الٹا سیدھا ہوا ہی کچھ نہیں۔ تو آج ہمارے اکثریت جو ولی بنے ہوئے ہیں نا، نظر آ رہے ہیں دنیا میں آپ کو، بڑی بڑی پجاروں اور لینڈ کروزروں میں اور V8 میں گھوم پھر رہے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جن کے چہرے پہ ذرا سا بھی رنگ چینج نہیں ہوتا۔ تو اصلی اللہ کا ولی کون ہے جی؟ اصل ان اولیاء اللہ، اصل اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو دین کا سرپرست ہو، مددگار۔ تو ان اولیاء اللہ اس معنی میں جو اللہ کے دوست ہیں نا جی، اس معنی میں جو اللہ کے دوست ہیں، لا، اب خبر آ گئی کیا جی؟ نہیں، خوف، خا وا اور فے۔ خوف کا کیا مطلب ہے؟ خافا یا خاف۔ خاف یا خافو کا معنی ہے کہ ایک آدمی قرائن سے اندازہ لگا کے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، قرائن سے۔ مثلا آپ گزر رہے تھے، گھاس ہے، نظر تو کچھ نہیں آ رہا لیکن آپ کو کھڑکھڑ ہوئی، آپ کو اندازہ لگا قرائن سے، دماغ نے کہا کہ سانپ ہو سکتا ہے، تو آپ اگلا قدم رکھیں گے؟ آپ پیچھے ہٹائیں گے۔ قرائن، نشاندہی سے، عقل سے، حواس خمسہ سے اندازہ لگا کے۔ لیکن خوف کا مطلب کیا ہے؟ ڈر، مستقبل کا، مستقبل آگے کچھ نہ ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف۔
اور خوف کی کیفیت باہر ہے یا اندر؟ اندر سے اٹھتا ہے خوف. اندھیرا ہے، کئی دفعہ بچے ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں کوئی چیز دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، تو حالانکہ ہوتی کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے کہ یہ دیو ہے، جن ہے، بلا ہے وغیرہ. تو اصل کیا ہے؟ ڈر. فیوچر کہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر. علیہم ان پر. اللہ کا مطلب پر اور ہم کا مطلب ان پر. وا اور لا نہیں ہے، نہیں ہے ہم، وہ نہیں ہے وہ اور وہ نہیں ہے. یحزنون، ہا زے اور نون. حزنا یحزن. اب اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہی معنی کے ہیں، حزن اور حزن ایک ہی معنی. حزن حزن کیا معنی ہے اس کے؟ غمگین. غم کا لفظ اس میں معنی چھپا ہوا، غمگین ہونا. غمگین کا کیا مطلب ہے؟ اس کو عام طور پہ کچھ لوگ ملال کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں. غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف مستقبل کا ہے، یہ نہ ہو جائے. غم کس چیز کا ہے؟ ماضی کا، کہ یہ کیوں ہو گیا. کوئی چیز نکل گئی ہاتھ سے، کوئی چیز نقصان ہو گیا، کوئی گڑبڑ ہو گئی، تو اس چیز پہ آدمی غمگین ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. غمگین ہونا. تو جو اللہ کے دین کے سرپرست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی ڈر ہے مستقبل کا اور نہ وہ غمگین ہیں اپنے ماضی پر کہ کیا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ صرف اللہ کے ساتھ. یہاں اگر اس کی چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، یہاں جس بندے کا SHO کے ساتھ دوستی ہو جائے، اگر میری DSP صاحب کے ساتھ میری سنگت نکلے تو میرا گجر خان میں گاڑی چلانا، بازاروں میں گھومنے کا انداز ویسا ہی رہے گا. بدماش. MNA کے ساتھ اگر یاری ہو جائے تو پتہ چلے جی کہ آج ہماری برگیڈیئر صاحب جو ہیں یا جردل صاحب کے ساتھ ہماری بہت قریبی اسلام دعا ہو گئی، سنگی آپس میں، تو پھر میرے چلنے پھرنے کے انداز میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ تو جس کی اللہ کے ساتھ یاری ہے. دوسری بات یاد رکھیے گا، یہ خوف اور ڈر کیوں نہیں ہوتا اور کس چیز کا ہوتا ہے؟ دنیا میں انسان کو دنیاوی چیزوں کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اگر سمجھ جائے کہ ہر شے فانی ہے تو اس کے دل سے وہ چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے بیٹے تھے، وہ فوت ہو گئے دنیا میں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. آپ وہاں پہ گئے تو آپ کتنا روئے؟ آپ کو دکھ تو تھا، بیٹا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت جمع نہیں ہوئی زندگی ساری. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کو؟ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلتا ہے، اصل دین پہ اس کی سرپرستی کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں. تو جب کوئی چیز، بجلی چلی جائے، لائٹ چلی جائے رات کو، تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہر شے جو ہمارے پاس ہے اس نے رہنا نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں رہنا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. الذین، وہ لوگ جو آمنا یؤمنو، حمزہ میم نون باب افعال. آمنا یؤمنو ایمانا باب افعال. آمنا وہ ایمان لایا،
یؤمن وہ ایمان، لاتا ہے اصل میں ایمان کا کیا معنی ہے جی؟ سلامتی امن سلامتی امن میں سلامتی بھی ہے، ایمان بھی ہے، امن تصدیق زیادہ تصدیق۔ آمن یؤمن ایمان کا مطلب ہے تصدیق، یاد رکھیے گا۔ یہ امن شمن والی باتیں جو ہے نا، یہ ہم نے ایجاد کی تھیں دہشت گردی کے زمانے میں، جب ٹیررزم آیا نا 2001 میں جی، گلوبل ٹیررزم، تو ہم نے آگے سے بدلا کے ایمان کا مطلب کیا نکال لیا؟ امن، پیس۔ ہم تو جی ایمان امن کی دعوت دیتا ہے، امن ہی امن ہے۔ یہ امن نہیں ہے، تصدیق ہے۔ آپ جتنا مرضی امن کر لیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی تصدیق نہیں کرتے تو ہم مومن نہیں۔ تو آمن یؤمن، آمن وہ ایمان لایا، اور واو لفظ جو ہے وہ ایمان لائے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور کانو کو بعد میں دیکھتے ہیں، یتقون، وقا یقین، کسی کو بچانا۔ سارے واو چوبی تو روٹ جانے سے جس طرح ہے ہاں؟ واو کا اچھا چلے پھر وقت کم تو نہیں رہا، اچھا۔ تو وقا واو قاف یا، وقا یقی، وقایتن، اس کا مطلب ہے کسی کو بچانا، کسی چیز کو کسی سے، یعنی بیسیکلی واو قاف یا کا لفظی مطلب ہے کسی ناپسندیدہ چیز یا حالت سے بچنا یا بچانا۔ کوئی چیز ناپسندیدہ ہے اس سے، یا کوئی چیز نقصان دینے، ضرر پہنچانے والی ہے، اس سے بچنا یا بچانا، یہ واو قاف اور یا، ٹھیک ہے جی۔ تو وقا یقی کا مطلب ہے کسی کو بچانا، کسی بری چیز سے، کسی عذاب سے، کسی تکلیف سے بچانا۔ آیا ہے قرآن حکیم میں وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور ان کے رب نے ان کو بچا لیا عذاب سے۔ ان کے رب نے ان کو، یہ قیامت کی بات ہے، نیک لوگوں کو اللہ نے ان کے عذاب سے، ان کو عذاب سے بچا لیا۔ اچھا، یقی کا مطلب وہ بچاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیے ذرا، اس کا بنانا ہے امر، تقی، اس کا امر بنانا ہے تو کیا ہوگا؟ علامت مضارع میں گئی، چھوٹی یا میں چلے گی، پیچھے کیا بچ گیا؟ کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اور کی بچا نا ہم کو، کی بچا، وقنا عذاب النار، اس میں کی کا کیا مطلب ہے؟ بچا۔ اس وقا یقی کا فعل امر ہے، کی، اور جب یہ جمع میں جائے گا تو واو لفظ ساتھ لگ جائے گا، کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میرے سوال کا جواب آ گیا، تو کہتے ہیں وکیل، ہاں جی، تو بعد اللہ کی لفظ بولے گا کی لفظ نے بچانا، اور پر تو روٹ بھی واو آئے گا، ایک آدھ بڑا سوال سی۔ یہ تو اس کا روٹ لیٹر ہے جی، مادہ ہے اس کا، یہ اس کا مادہ ہے، اور یہ حروف علت ہیں، یہ کبھی بدلی ہوتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ اکیلا کا ہے، کی ہے، اس کا مطلب ہے بچاؤ۔ جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اتقا یتقی۔ اتقا یتقی کا مطلب یہ تھا، وقا یقی کا مطلب تھا کسی کو بچانا، عذاب سے، بری حالت سے، ضرر سے، نقصان سے بچانا، وقا یقی۔ اور اتقا یتقی لازم ہو گیا، یہ متعدی تھا کہ کسی کو بچا رہا تھا، لازم ہو گیا تو کیا مطلب ہے جی؟ خود بچنا۔ اب اس کا ایک مطلب ڈرنا لیا جاتا ہے، تقویٰ کا مطلب وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان پتھر ہوں گے۔ لیکن یہ وہ ڈرنا نہیں ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہے سانپ سے ڈر جاؤ، شیر سے ڈر جاؤ، ہے جی، وہ ڈرنا یہ نہیں کہ بندہ جنگل میں جا رہا ہے کہ ببر شیر آ گیا تو مر ہی گیا، وہ ڈرنا یہ نہیں، یہ بچنا ہے۔ بنیادی طور پہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا۔ یتقون، وہ بچتے،
وہ بچتے ہیں اب قانون کی طرف آئیں. یہ ماضی استمراری میں چلا گیا. وَقَانُوا وہ بچتے رہے. ایسا عمل جو ماضی میں مسلسل ہوتا رہا ہو، یعنی گناہ کی دعوتیں آتی رہیں اور وہ گناہ سے بچتے آتے 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 اللہ تک آ گئے. اب ان کی زندگی جو ہے وہ گناہ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے طرز پہ گزرتی رہی. اور انہوں نے جہاں بھی دین کی کوئی بات آئی انہوں نے اپنی بات وہاں پہ کی. دین کی سرپرستی میں انہوں نے اپنی زبان کھولی. فمن راء منکم منکرن، اب اس حدیث کو یہاں پہ فٹ کریں گے تو پتہ چلے گا ولی کا مفہوم کیا ہے. فمن راء منکم منکرن، تم میں سے جو بری چیز کو گناہ دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اپنے طاقت سے اس کو بدل دو. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہیں ہے اس کے پاس. ہاں جی، اب ملک ریاض صاحب کے ساتھ تو ہم ٹکر نہیں کھا سکتے. کھا سکتے ہیں؟ جنرل صاحب کو سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ معاف کر. شریف خاندان کو سمجھا سکتے ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتے. تو میرے بھائی اس پہ طاقت نہیں ہے اپنے ہاتھ سے. آپ ہم تو یہاں پہ ایک سپاہی کو نہیں سمجھا سکتے، تو وہ تو بڑی اونچی فورس ہیں کہ ایسے ویسے کر دو، تو طاقت ہی نہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، طاقت نہیں ہے. فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے گناہ کو کہو کہ یہ گناہ ہے. گناہ کہہ سکتے ہیں، مرنا ہے. تو اگر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت بھی نہیں، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر گناہ کو دل سے نفرت کرو گناہ کے ساتھ. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ورنہ کیا ہے کہ وہ آدمی قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ کھڑے ہوئے میدان میں، انہوں نے کہا بھائی میرا رب اللہ ہے. پھر جو مصیبتیں تکلیفیں آئی ہوئی جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے. تو میرے بھائی بیسک یہ ہے کہ گناہوں کے خلاف اللہ کے دین کی سرپرستی اور گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچ کر جو زندگی گزارتے ہیں، اصل اللہ کے ولی وہ ہیں. ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں بس دیکھتے چلے جائیں. مجھے کسی بندے نے کہا جی کہ حرکات جو ہے نا وہ بھی بندوں کو سمجھانی چاہیے. جیسے الذین، زی دو حرکتیں ہیں، نا ایک حرکت ہے. الذین زینا، الذین آمنو کتنی حرکتیں ہیں جی؟ دو. آ ما کتنی حرکت ہے؟ ایک. نو کتنی حرکتیں ہیں؟ دو ہیں جی. پیش اور واو مل گئے نا، یہ الف اور الف مل گئے تو کھڑا زبر بن گیا. آ ما نو، آ نو، آ ما نو. الذین ایک حرکت، زی دو حرکتیں. الذین آمنوا وا کتنی حرکتیں ہیں؟ ایک. کا دو، نو دو. ایک کیسے حرکت ہوگی؟ کاف زبر الف کا مد اصلی ہوگی نا، دو حرکتیں. نون پیش واو نون مد اصلی ہوگی، دو حرکتیں ہوگی. کا نو دو حرکتیں. یا یت ایک. یت یہ جو تا ہے نا، تا اس پہ شد ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپس میں دونوں مل گئے لیکن حرکت ایک ایک ہی ہے. یت کو دو حرکتیں ہیں، لیکن نون آگے جا کے خاموش ہو گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں عارض للسکون، رکنے کے لیے. آپ اس کو 4 سے 5 حرکتیں کھینچ سکتے ہیں. یتقون. اب میں اگر اس کانو کے نو کو کھینچ کے لے جاؤں نا، میں شروع کر دوں الذین آمنوا وقانوا یتقون، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. میں نے کانو کو کانو نہیں کر سکتا. یہ عربی زبان ہے اور اس کے تلاوت کرنے کے اپنے آداب ہیں. کسی چیز کو زیادہ پیچھے آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے. یا تو یہ کا کو آپ اتنا کھینچ لیں جیسے قاری عبد الباسط صاحب ہے، لیکن پھر ہر حرکت کو آپ اتنا ہی کریں گے، پھر مرضی نہیں چلے. تجوید کے اپنے اپنے قاعدے ہیں. تو الذین آمنوا وکانوا یتقون. وقت ہو گیا تو میں انشاءاللہ کل باقی دیکھیں گے. پڑھ لیتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف میں
نون ہے تنوین کے اندر اور آگے کیا جی ہلکے ہلکے آ گیا عین، تو خوفن نہیں ہوگا، خوفن، خوفن علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا، اب یہ کانون نہیں پڑھنا، دیکھیں اگر نون ناک سے نکالیں گے نا نون، تو یہاں پہ کیا بن جائے گا نون غنہ قانون، حالانکہ یہ قانون نہیں ہے بلکہ قانو نو، ہاں جی کانو یتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.